دوسروں کی اصلاح کرنا۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ پورے کے پورے دین پہ چلنا۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ اجتماعیت یہ زندگی کا اصول ہے، بس اور کام نہیں زندگی۔ اگر ہمارے اپنے بھائیوں کا انتظار کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے اللہ کی باتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ اس کے مجلس کے آخر میں، اس مجلس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں گے اور آخر میں اس گیٹ سے جائیں گے دعا ہوگی تو اللہ پاک فرماتے کہ تم سب لوگ بخش دیے گئے، تم سب لوگ بخش دیے گئے۔ اور پھر فرشتہ کلام کرتا ہے اللہ پاک سے کہ اس میں شخص ایسا بندہ تھا کہ وہ آپ کی بات کے لیے نہیں بیٹھا تھا، کسی کے مقصد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی بہترین مجلس ہے، اس مجلس کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو جو تیسرا اصول ہے وہ اجتماعیت ہے ہمارے لیے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے۔ ہم میں سے مسلمان ہمارے میں سے فرقے نہیں ہیں، کسی جیسے زبانیں چینج ہے جیسی چیزیں بھی چینج ہیں۔ ہم ان کے درد کو لینے والے بن جائیں، ہم انڈیا میں جو ان کے درد کو لینے والے بن جائیں، امریکہ میں جو ان کے درد کو لینے والے بن جائیں۔ مسلمان جہاں پہ ہے اگر ایمان کا تقاضا اس کا ہائی نہیں درد والے بن جائے۔ جو مسلمان نہیں ہے ان کی ہدایت کے لیے دعا گو ہے، ہمارے دلوں میں درد ہے اس کے لیے۔ مسلمان جو نہیں بھی ہے آج جو جس کنٹری میں جو کچھ کر رہا ہے، مگر آپ ہماری دعائیں دیکھتے ہوں گے، حضرات کی دعائیں دیکھتے ہوں، یہ اللہ امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، یہ اللہ اسرائیل والوں کو ہدایت دے دے، یہ اللہ آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے، یہ اللہ نیوزی لینڈ والوں کو ہدایت دے دے، ایسی دعائیں نا۔ اور پھر آخر فرماتا ہے کہ اللہ پوری امت کو ہدایت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ہدایت دے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اللہ جل جلالہ رب العالمین، پوری کائنات کا رب ہے اللہ پاک۔ نبی علیہ السلام پورے عالم کے انسانوں کے لیے، میری اور آپ کی ڈیوٹی پورے عالم انسانوں کی فکر کے لیے، میری اور آپ کی جو ذمہ داری اس ٹائم ہے یہ پورے عالم کے انسانوں کی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں ہے کہ میں اور آپ صرف مسلمانوں کی فکر کریں۔ یہ غلط سوچ ہے ہماری۔ ہم پورے عالم کے انسانوں کی فکر کریں گے کہ اسرائیل میں جو ہے، امریکہ میں جو ہے، پاکستان میں جو ہے، بنگلہ دیش میں جو ہے، سری لنکا میں جو جہاں پہ ہے، اب اس کی کیٹیگری بدل جائے۔ ہم مسلمان ہیں تو مومنین میں کیسے آئیں گے؟ ہمارے ایمان کا درجہ کیسے اوپر ہوگا؟ الحمدللہ مسلمان ہیں تو یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان، سارے مسلمان۔ مگر مسلمان سے مومن کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ کے وعدے مومنین کے ساتھ ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جب قرآن پاک نازل فرمایا نبی علیہ السلام پر، تو نبی علیہ السلام پر جتنے بھی آیاتیں، جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی ہے وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہاں پہ والدین کے حقوق ہے، وہاں کہاں پہ پڑوسیوں کی حقوق ہے، کہاں پہ حالات ہیں، کہاں پہ جہاد ہے، کہاں پہ معاشرات ہے، کہاں پہ معاملات ہیں۔ مگر جتنا بھی مکہ میں جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی ہے مکہ میں، تو ساری صورتوں میں اللہ پاک نے فرمایا نبی صاحب کو، یا ایھا الناس، اے مسلمانوں، یہ اے مسلمانوں کو کہہ دو، یا رسول اللہ اے مسلمانوں کو کہہ دو۔ مکہ میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہے، مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، 10 سال بعد مدینہ چلا گیا، اور مدینہ میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کا جو کیٹیگری تھی وہ مسلمان سے مومنین میں آ گئے، اور اس کے بعد سارے معاملات شروع ہو گئے۔ اب مسلمان اور مومن، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہماری کیٹیگریز ڈفرینٹ ہے۔ ہماری ایک نماز، جیسے حدیث مفہوم ہے، مفہوم کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے درجات ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہونے کے، کہ اس کس درجے میں قبول ہوئی ہے، 20، 21، 25، 27 المضاف، یہ درجات ہیں نماز پڑھنے۔ تو میرے اور آپ کے اس ٹائم درجات ہیں، میرے اور آپ کی کیٹیگری ہے کہ میں اور آپ اللہ پاک کے نزدیک کس کیٹیگری میں ہے۔ ہم مسلمانوں میں ہیں، مومنین میں ہے، یا خدا نخواستہ ہمارے دل بالکل اس سے قریب ہے کہ ضرب ہونے والے ہیں۔ اب جس کے دل ضرب ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جو گناہ کو گناہ کچھ نہیں سمجھتے، چھوٹی سی چھوٹی گناہ کو بس اگنور کرتے رہتے ہیں، اور اس کے دل پہ ایک دبا لگتا رہتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس کی مشابہ حضرات فرماتے ہیں کہ جانوروں کے نزدیک کیا ہوا ہے، کہ پھر اس کے ہاتھ کے، اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔
وہ اس کا مشابہ حضرات نے سانپ اور بچھو سے کیا ہوا ہے کہ کسی اور سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب انسان کا دل بالکل دبا بن جاتا ہے، وہ گناہ کر کے وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ اس کے دل میں ندامت بھی نہیں ہے مگر وہ گناہ پہ فخر کرتا ہے، تو پھر دل کا ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ اس کی حالت سانپ اور بچھو سے ہوتی ہے. اس کو کسی سے کسی چیز میں خیر نہیں ہوگا مگر نقصان دیتا رہے گا. اس نقصان کو جو دوسرے مسلمان کو دیتا ہے اس سے کوئی خیر نہیں ملے گا مگر یہ دوسرے مسلمان کو یہ نقصان دیتا رہے گا. اس کی حالت ایسی آ جاتی ہے. اس لیے نبی اسلام کے حدیث مبارک ہے کہ ایمان کے 3 درجات ہیں. ایک انبیاء علیہ السلام کا جو ٹاپ پر ہے، ایک فرشتوں کا جو درمیان میں ہے، ایک ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اگر بہتر ہونا چاہے تو مسلمانوں سے مسلمان فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے ایمان اگر بہتر ہونا چاہے. اور خدا نخواستہ اگر ہم ایمان میں گرتے ہیں تو جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں. اب جانوروں میں کیٹیگریز ہے. جانوروں میں کیٹیگری کیا ہے؟ گائے ہے، بکریاں ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں، فائدے بھی لیتے ہیں. اب شیر ہے، اس کا خوراک ہی چیر پاڑ ہے، مگر وہ کرے گا مگر اپنے لیے فائدہ ہے. اب وہ کہے گا دوسرے کو ذبح کرے گا اپنے لیے، وہ اس کا فائدہ ہے. اور وہ کیٹیگری جو بچھو سانپ ہے، نہ اس کا فائدہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے مگر دوسرے کو ڈستا رہتا ہے. تو کیٹیگری یہاں تک گر جاتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اب یہ دل ہمارا، اب دل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا دل کس طرف مائل ہے. میرا اور آپ کا دل کس طرف مائل ہے؟ اس دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہے یا اس دنیا کی محبت ہے؟ اب اس دنیا اور اللہ کو کیسے ہم کمپیریزن کریں گے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جس دنیا کو میں نے پیدا فرمایا تو پیدا ہوتے ہی فرما دیا کہ اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. پیدا ہوتے ہی فرما دیا کہ میری تخلیق میں. اللہ پاک فرماتے ہیں مفہوم ایسا ہے کہ جتنی بھی کائنات میں جتنی چیزیں میں نے بنائی سب سے جو جس سے مجھے ناپسندیدہ ہے، جس نفرت ہے، وہ دنیا ہے اور اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. اور میں اور آپ اپنے دلوں کو دیکھ لیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور اس دنیا کی کتنی محبت ہے. یہ وہ دنیا ہے جس میں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی ہمیں کامیابی ملے. یہ وہ دنیا ہے جس میں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی میں خوشیاں ملے. مگر آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بطور سزا اس دنیا میں بھیجا تھا. بطور سزا اس دنیا میں آیا تھا. اس میں ایسی کوئی نہیں تھی، سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا. اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ساری ہمیشہ کی ہمیشہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیشہ کی ہمیشہ خوشیاں مل جائے. کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھنے والی بات ہے. اپنے آپ کو اس دنیا سے نکالیں. اس دنیا میں اگر میرا اور آپ کا یقین یہ ہے کہ ہم کمائیں گے، ہم کاروبار کریں گے، ہم محنت کریں گے، میرے پاس بلڈنگ ہوں گے، میرے پاس کار ہوں گے، میرے پاس پیسہ ہوگا، میں کامیاب ہوں، تو یہ سب سے غلط یقین یہ ہے. سب سے غلط یقین یہ ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے قارون کو جو خزانے دیے تھے، میں اور آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت کم تعداد میں ہے. قارون کو جتنے خزانے اللہ پاک نے دیے تھے وہ ایک جماعت، حضرت فرماتے ہیں ایک جماعت ان کے خزانوں کی کنجے سے گھماتی تھی، مگر کیا ہوا؟ ہلاکت ہوا، کامیابی کوئی نہیں تھی. قرآن نے بتایا فرعون کو اپنی حکومت اور کثرت تھا، اس میں حکومت پہ تھا، اپنے رتبے پہ تھا، وہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ہلاک کر دیا. نمرود کو اپنی بادشاہت پہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہم کامیاب ہو گئے، اللہ پاک نے ہلاک کر دی. آج کوئی اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھتا، کوئی نمرود نہیں رکھتا، کوئی فرعون نہیں رکھتا. تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ ناکامیاب تھے مگر دنیا کے لحاظ سے کیا تھے؟ دنیا کی بادشاہت تھی. فرعون پوری دنیا کا بادشاہ تھا، قارون کے خزانے ان کی کنجیں ایک بڑی جماعت والے لے کے جاتے تھے، مگر قرآن نے کہا کہ یہ ناکامیاب ہے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں یا اس ذات کے پیچھے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہوا ہے. اس ذات کو ڈھونڈنا ہے یا دنیا میں یہ چیزیں ڈھونڈنی ہے؟ جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا. اب اللہ جل جلالہ کون ہے یہ سمجھنے والی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میرے اور آپ کے لیے یہ بات ہے کہ جس اللہ کے لیے میں اور آپ اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جس اللہ کا حکم ہے جو نبی علیہ السلام کے تھرو مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، کھاؤ پیو، کپڑے، اس طرح سب کچھ ہمیں جتنا ڈسپلن لائف میں بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ کے احکامات بتائے ہوئے. اب اس اللہ کو میں اور آپ کس حد تک جانتے ہیں؟ یہ اللہ کون ہے؟ جو اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جو چاند ستارے سورج سیاروں کو پیدا فرمایا. اللہ جل جلالہ وہ قدرت والی ذات ہے جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا، سمندروں کو، جنگلات کو پیدا فرمایا
اور ایسی عظیم ذات اللہ جل جلالہ جو آسمانوں کے اوپر آسمانوں کے نیچے کا نظام، زمین کے نیچے زمین کے اوپر کا نظام، جنگلات کے اندر جنگلات کے باہر، ریگستانوں کے اندر ریگستانوں کے باہر، پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کے باہر، سمندروں کے اندر سمندروں کے باہر، سارا کا سارا نظام اللہ جل جلالہ چلا، یہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو میں اور آپ کس حد تک پہچانتے ہیں؟ صرف اس حد تک کہ اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ میں اور آپ مسجد میں آ گئے، امام صاحب نے کہ اللہ اکبر، ہم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، ساری دنیا کی چیزیں شروع ہو گئی نماز میں، ساری دنیا میں چیزیں شروع ہو گئی، یہاں سے کماؤں گا، یہاں سے کھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور باہر جاتے اتنا غور و فکر نہیں کرتے، جیسی نماز سے نکل اسلام کرتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں غور و فکر کر۔ میں نے آپ کو دماغ اس لیے دیا ہے کہ اس سے غور و فکر کر، اس سے آسمان کو دیکھ، اس سے چاند ستارے سورج سیاروں کو دیکھ، یہ سمندروں کو دیکھ کہ یہ سمندر کیسے ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، کتنی دنیا میں کتنا پانی ہے، کیوں نہیں آتے زمین پہ؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتی ہے غور و فکر کر ان چیزوں میں، یہ کون کرتا ہے؟ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ بیماری صحت کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسی نماز سے ہوتے ہیں غور و فکر ختم، غور و فکر ختم۔ نماز میں آتے ہیں سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دم سوچ آ جاتی ہے، ایک دم سوچ آ جاتی ہے۔ مگر اسی چیزوں کو لہلا ہے اس لیے کہ اپنے رتبے کو، اپنے کیٹیگری کو لے کے جانا کہ مسلمان ہے کہ مومنین ہے، مومنین ہے، جیسے کہ اللہ اکبر سمجھ میں ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان، پہلے آواز کیا جاتی ہے کان میں اللہ اکبر، سب سے پہلے اذان اللہ اکبر، اذان میں پہلے اللہ اکبر آواز جاتی ہے کان میں کہ اللہ جل سب سے بڑا ہے۔ اب اس ٹائم جب وہ نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، دیکھنا سننا سب کچھ مشکل، پہلی آواز کان میں جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جیسے بڑھتے جاتے ہیں، دنیا میں گھستے ہیں، وہ اللہ ہم سے بھولتا جاتا ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامیابی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، ایک کائنات کو میں نے پیدا فرمایا اس لیے کہ اس کائنات میں میری ذات کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کا کام اس میں یہ ہے کہ میری ذات کی پرچار کرائی جائے، میری ذات کو پہچانا جائے، اور پہلے میری ذات کو یقین کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پہچانو جس طرح میرے ہونے کا حق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے ہونے کا حق ہے اس طرح پہچانو۔ اپنی اس چھوٹی مائنڈ کے مطابق مجھے نہ پہچاننا، اس چھوٹی سوچوں کے مطابق مجھے نہ پہچاننا۔ میں وراء الوراء، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کتنے بادشاہ گزرے، قیامت کے دن فرمائیں گے اللہ پاک کون ہے، آج اعلان کرے گا ہے کوئی بادشاہ، قیامت کے دن فرمائیں گے اللہ پاک اعلان فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پہچان، اس طرح میرے ہونے کا حق ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے گمان رکھیں گے اللہ سے ویسے ہی معاملہ ہوگا، جیسے گمان رکھیں گے ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ اب میرا اور آپ کا گمان کیسے اللہ پاک سے؟ اب اللہ جل جلالہ کو تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اور میں اور آپ یقین کریں اللہ وہ اللہ ہے۔ اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تھا، جس نے آگ میں حفاظت فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دریا میں حفاظت فرمائی تھی۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت فرما دی۔ اب یہ اللہ ہم یہ کہہ سکتے چلو انبیاء علیہ السلام تھے، اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ تھے، اس کے ایمان کا درجہ جس نے فرمایا کہ 3 کیٹیگری ایمان کے، تو ٹاپ پہ جو انبیاء علیہ السلام تھے۔ مگر یہ اللہ صحابہ رضوان اجمعین کا بھی تو اللہ تھا، کہ اللہ تو چینج نہیں ہوا۔ صحابہ رضوان اجمعین نے تو اللہ پاک کو ویسے ہی پہچانا، ویسے ہی پہچانے سے انبیاء علیہ السلام نے پہچانا تھا۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے، مدد ویسے ہی آئی۔ حضرات فرماتے ہیں کہ 12 سفر اللہ کی معاف فرمائی، صحابہ نے 12 سفریں سمندروں پہ کی ہے، 12 سفریں سمندر پہ کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آخری صحابی فرماتا ہے کہ ہم نے آگے والے جو گھوڑے تھے ان کے نیچے سے جو چلنے سے دھواں تھا نا، وہ بھی ہم نے خود دیکھا۔ تو یہ اللہ وہی اللہ تھے جس نے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے۔ اگر میں اور آپ اس اللہ کو جانے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تھا، یہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تھا، یقین کرے وہی چیزیں میرے آپ کے پاس، سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائے، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے،
ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں اپنی بیوی کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں اپنے بہنوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمارے اوپر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسرائیل والوں کا کیا حقوق ہے، امریکہ والوں کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان والوں کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، پھر اس کے لیے ہم بیٹھیں گے پھر کونے میں جا کے. ہماری لائف پھر ایسی نہیں رہے گی، اپنی ذات میں ہم نہیں رہیں گے، صرف ہمیں پتہ چل جائے. اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں اپنے بھائی کا پتہ چلے گا اس حقوق کا، ہمیں دوسرے مذاہب والے لوگوں کا پتہ چلے گا کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے، یہ میرے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے. آج تک میں نے دعائیں کی ان کے لیے، یا میرے معاملات ایسے تھے، یا میرا ایمان ایسا ہے جو میرے ایمان سے تاثر ہی نہیں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق سے جتنے بھی درجات آئے ہوئے ہیں مسلمانوں میں اسلام لینے کے لیے، وہ اپنے اخلاق سے تھے. میں اور آپ اپنے اخلاق دیکھ لیں کہ آج ہمیں لوگ دیکھ کے اسلام سے جا رہے ہیں، اسلام کے پاس آ رہے ہیں. بس قیامت کے دن اگر میں اور آپ کسی کی رکاوٹ کا سبب بن گئے، کوئی ہمیں دیکھ کے وہ کہ یار یہ مسلمان ایسے، یہ مسلمان ایسے ہے، پھر ہم کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن تو اللہ کو فرمائیں کہ میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، میرے دین کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے پاس، ہم میں سے کس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ ہی رکاوٹ بنے ہوئے، کوئی اللہ پاک اس دین اسلام میں لانا چاہے اور مجھے دیکھے کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ دیکھ یہ مسلمان اس مذہب میں آ جاؤں، اس لیے کہ اس کو تو دوسرے کے حقوق کا نہیں پتا، دوسرے کے درد کا نہیں پتا، خود کہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، خود کیا کیا کرتا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو چینج کریں، اپنی زندگیوں کو چینج کریں، اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. بیسیکلی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ انتظار ہے. زندگی کا مطلب انتظار ہے، اور کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، مختلف مذاہب والے ملیں گے. کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی درختوں کا، کوئی مختلف، آپ کو مذاہب ہی نہیں مانتے. مگر جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، کوئی بھی ایک چیز سے انکاری نہیں ہے، سب کے لیے متفق ہے، وہ ہے موت. ہر کوئی مانتا ہے کہ موت تو ہے ہی، کوئی موت سے انکاری نہیں ہے. میں اور آپ بھی مانتے کہ موت مرنا ہے ہم نے، مگر کوئی ہمیں موت کا نام لے کیسے برا لگتا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. اور یہ کہ خواہش ہوگی کس دن موت آئی کہ میں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، کس دن موت آئی کہ میں نے اللہ جل کے حضرت دربار وہ غیبی چیزیں دیکھ لی ہے، کس دن وہ موت آئے گی جو میں قبر میں جاؤں گا اور میرے جنت سے کھڑکیاں کھلے گی، جس دن قبر میں جاؤں گا میری قبر کھلے گی، وہ سارا نظام. اب وہ ایک خواہش ہے. اب یہ خواہش ہے کہ کس حالت میں ہیں، اللہ معاف کرے بول بھی نہیں سکتا ہم کس حالت میں اس ٹائم. جو موت پکی ہے، موت پکی ہے، آنا کیسا ہے اور جانا کیسا ہے. دیکھ آئے ہوئے کیسے لوگ یہاں پہ 90 سال کے، بیٹے 30 سال 60 سال کے چلے گئے، بیٹیاں 30 سال 40 سال کی چلی گئی ہے. جانا کسی کو نہیں پتا، جانا کسی کو نہیں پتا. وہ ہمارے اسلام آباد کا ہے مولانا عبد اللہ صاحب، وہ فرما رہے تھے، ہم ایک جگہ پہ گئے تھے ہم، تو ہم ایک مسجد میں تھے، صبح اعلان ہوا کہ شام مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا، فلاں شخص جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا. کہہ رہے اللہ یہ کرنا، ہم اسی مسجد میں تھے، ہم ہی تھے، اللہ کا معاف فرمائے، کہہ رہا ہم وہیں پہ تھے. تو مغرب کی نماز کے بعد 2 جنازے آ گئے، مغرب کی نماز کے بعد 2 جنازے آ گئے. تو ہم نے یہ پوچھا کہ یہ تو ایک جنازہ ہے، یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صبح جس نے اعلان کیا تھا اس کا جنازہ، دوسرا جنازہ اس کا جس صبح اعلان کیا تھا اس کے لیے کہ رات کو شام کو جنازہ ہوگا مغرب کی نماز کا، دوسرا جنازہ اس کا. تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں، مگر جانا ہم سب نے، جانا ہم سب نے ہے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کے پاس ہے. اگر میری اور آپ کی سوچ نماز میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ، تو کیا ہی سوچ، کیا ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام دریاب پہ پہنچے تھے، پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، قوم کی پیچھے فرعونیت تھی ساری، آگے دریاب تھا، سمندر آ گیا. تو قوم نے آواز لگایا کہ اے موسیٰ ہم تو ہلاک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، کیونکہ آگے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعونیت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آزاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس ٹائم آواز آیا کہ اللہ جل جلالہ میرے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ. نبی علیہ السلام جب غار میں تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو بغیر نے فرمایا مفہوم ایسا کہ یا رسول اللہ کفار غار تک پہنچ گئے،
تو حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے آواز نکلا کہ اللہ جل جلالہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہاں پہ نکلنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ جو کام امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جس کو عربی میں یہ کہا جاتا ہے، اردو میں یہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچائی کی طرف بلاؤ، خود بھی اچائی کے کام کرو، دوسروں کو بھی اچائی کی طرف بلاؤ، خود بھی برے کام سے رکو، دوسروں کے برے کاموں سے رکواؤ. یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ والا کام. تو حضرات فرماتے ہیں کہ اس ٹائم جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کی قوم، اس کی امت کے ذمہ یہ کام نہیں تھا. صرف موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کی ذات کی پرچار کرنا اور اچھے کاموں کا بتانا، صرف یہ تھا. اگر اس زمانے میں کسی پیغمبر کو کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ جل جلالہ اس کو نبوت دے دیتے اس شخص کو، مگر یہ کام نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے کے جب اس نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں کہا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بعد یہ میری امت کا یہ کام ہے، میرے بعد یہ میری امت کا یہ کام ہے، اور جو یہ کام کرے گا اللہ جل اس کے ساتھ ہے. تو یہ میرا اور آپ کا ایمان یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جل ایمان ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. کون سا کام؟ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ میں نہیں کر سکتا. اللہ جل جلالہ اس شخص کو اس امت میں نہ پیدا فرماتے، کیونکہ اس امت کو، ہر امتی کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی تھی، یہ توفیق دی ہے کہ یہ کام امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرے گا، ورنہ اللہ پاک اس کو اس امت میں نہ پیدا فرماتے، باقی امتوں میں پیدا فرماتے. تو یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے. اپنی زندگیوں کا جو ہے مقصد چینج کریں، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو. دیکھو، ایک تو آج کل جو، آخری بات کرتا ہوں، آج کل جو فضا قائم کی گئی ہے اسلامی دین کے مطابق کہ جو دین اسلام میں آئے گا تو دنیا سے ہٹ جائے، یا دنیا اس کو نہیں ملے گی، یہ سب سے غلط جو ہے تاثر پیدا کیا گیا. دین اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، یا جتنے بھی بزنس مین ہیں، یا جتنی بھی فیکٹری ہیں، وہ پہلے آپ سے ایمانداری کا تقاضا کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے ایمانداری کا طلب رکھتے ہیں کہ یار آپ ایماندار ہوں گے. جتنے بھی عظیم لوگ، جتنی بھی فیکٹری میں ہو، ایمان کہتے کیسے؟ جس کے اندر ایمان ہو، جس کی پہچان ہو، جس جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہ کبھی غلط قدم نہیں رکھے گا. یہ ایمانداری ہے. دین اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے، اور یہ غلط گمانے کے دین اسلام اپنائیں گے تو ہم دنیا سے نکل جائیں گے. تو پھر اللہ جل جلالہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کیوں دنیا دی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ پاک نے عشرہ مبشرہ، وہ ٹاپ 10 کا صحابی جس کو اللہ پاک نے دنیا میں کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، سے راضی. یہ صحابی اللہ پاک نے دنیا کہہ دی تھی. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دنیا سے رحلت کر گئے تو اس کا جو میراث تھا، وراثت میں چیزیں تھی، 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار ہو رہے چکا. جیسے کتنے؟ 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار. تو دیندار تھا، دنیا میں اللہ پاک نے فرما دیا تھا. اور پھر فرمایا کہ 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، اتنا کچھ اس سے رہ گیا تھا. اور پھر کتنی زمینیں بتائی اس نے، بزرگ نے. تو یہ دنیا کا تقاضا. اگر ہم یہ سمجھے کہ دین میں آئیں گے اور دنیا ہم سے ہٹ جائیں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ہمارے مقدر میں اللہ پاک نے کہ وہ ہو کے رہے گا. اور شاید دین اسلام سے اللہ پاک بہترین راستے سے ہمیں عطا فرمائے، وہ سکون کے ساتھ عطا فرمائے، اللہ پاک برکت کے ساتھ عطا فرمائے. جہاں قدم رکھیں گے ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے بیٹھنے سے، ہر قدم سے اللہ پاک خیر ہی خیر پھیلائے. تو ہم سارے اپنی زندگی کے مقصد چینج کریں، اپنی لائف میں یہ چیزیں لے کے آئے. یہ ہمارا ٹائم جتنا بھی یہاں گزرا ہے، میں 30 سال 32 33 سال کا یا 40 سال کے بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے لائف چل جو ہو گئی ہے وہ ہو گیا. ابھی فرماتے تھے کہ سانس ہے تو چانس ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے. یہ بھی چانس ہے ہمارے پاس. جتنی لائف گزر گئی اس پہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھے، اللہ پاک سے معافی مانگے، یا اللہ یہ خطا یہ گناہ ہوئی. اللہ پاک تو رحیم اور کریم ہے. عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ جو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہے 3 دفعہ، فرماتے روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کے اللہ پاک معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور پھر میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس مجلس کے آخر میں دعا کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم سب لوگ بخش دیے گئے، سب لوگ بخش دیے گئے. بس اب میرے اور آپ پہ ہے کہ مجلس کے آخر میں یہ میں اور آپ نیت کریں. یہ جو نیت پرانے زمانے کی نیتیں تھی نا کہ انشاءاللہ، ان سے نکل آپ اب ضد پہ آ جاؤ. اب شیطان کے ساتھ ضد کرنا پڑے گا، اب نفس کے ساتھ ضد کرنا پڑے گا. جسے آپ خوانا خاص ہماری دوستوں میں یاری میں دوستوں میں ضد ہوتا ہے نا،
کر لیتے ہیں کہ اگر زیادہ گناہگار میں ادھر ہو کہ تو ریلیشن شپ میں بھی کوئی ضد پہ آ جاتے ہیں کہ یار ایسے کر دے، میں آج کے بعد نہیں ملوں گا ایسے آج سے میں اور آپ ضد کریں اس کے بعد کہ نہیں بھائی یہ میں نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ، یہ میں اس کے لیے اچھا سوچوں گا، میں یہ اس کے لیے سوچوں گا، میں اس کے لیے سوچوں گا. اپنی لائف کو چینج کریں. کس کی نیت ہے؟ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سبحان اللہ بحمدہ سبحان